جتنے زیادہ زخم ہو اتنا ثواب ہے. یعنی امام حسین کی اس مظلومیت اور اس مصیبت پر جو روایتیں آئی ہیں اور جو مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم الہی میدان میں ہیں، ہم اللہ سے قدم بہ قدم قریب ہو رہے ہیں. اور اللہ کا کارنامہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ پر ہوتا ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. تاریخ نے لکھا کہ جیسا صبر امام حسین اور جناب زینب نے دکھایا ویسے صبر کی کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں. جناب زینب کو شریکت الحسین کہا گیا. کیا کہا گیا؟ شریکت الحسین. آپ کے حوالے پورے گھر کو کیا ہے امام حسین. جب رخصت ہو کر چلے ہیں تو آپ کے حوالے پورے گھر کو کیا ہے. اچھا یہ بات واضح کیسے ہوئی کہ امام نے جب بہن کے حوالے پورے گھر کو کیا ہے؟ اس لیے کہ جب امام رخصت ہونے کے لیے آئے تھے تو جب رخصتی لینے آئے تھے تو حسین آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے. مگر جب حسین خیمے سے نکلے ہیں تو زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے. حسین پیچھے پیچھے. اس لیے کہ اب حمید نے لکھا کہ ہم پہچان گئے کہ اب بیوی کے حوالے پورے گھر کو امام کر چکے ہیں. اور یہ بیوی اس لیے جناب عباس سے ایک جملہ کہا تھا، عباس تم جا تو رہے ہو مگر اتنا خیال رکھنا کہ آج کے بعد وہ آنکھیں جو تمہاری خوف کی وجہ سے سو نہیں رہی تھی، لشکر یزید بھیا چین سے سوئے گا مگر زینب آج کے بعد کبھی سو نہ سکے. زینب کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور زینب کبھی سکون جو آپ کی موجودگی میں پرسکون ہو کے سوتی تھی کہ عباس موجود ہیں. پہلے ہم کو یہ آسرا تھا کہ عباس موجود ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب خیمے جلائے گئے ہیں تو بیویوں کو اس اندھیرے میں جمع کرنا صرف جناب زینب کا کرے گا. بچوں کو اس اندھیرے میں اور جلتے ہوئے قیام میں ہمت دے دینا یہ جناب زینب کا سلیقہ. اور اگر آخری جملہ کہوں، اگر جملہ آپ تک پہنچائے تو آپ کی گریہ ادا کر دینا. جناب زینب نے سب سے بڑی مصیبت کا سوال بیٹے سید سجاد سے پوچھا جو امام وقت ہے. یہ سوال جب کیا جاتا ہے جب انسان اپنی زندگی سے ہار چکا ہو. اللہ یعنی خدا سے بھروسہ نہیں اٹھتا ہے مگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ امام حسین کے جانے کے بعد کہ اس کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں. اور یہ خاندان شرافت کی مثال ہے. بس ایک مرتبہ جگہ کے سید سجاد کو پوچھا کہ بیٹا خیمے چل چکے ہیں، تم امام وقت ہو، صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ ہم اپنی جان بچائے باہر نکلے یا پھر یہی چل کے بچائے. امام سید سجاد کو بچہ سکا ہوا آپ نے کہا کہ اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ بالوں کا پردہ بنائے اور خیمے سے باہر نکل جائے. تاریخ نے لکھا کہ جب ابن منذر نے یہ سوال کیا ہے مدینے میں امام سید سجاد سے کہ مولا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا گریہ ختم ہی نہیں ہوتا، آپ کی آنکھوں سے اشک کبھی رکتے ہی نہیں ہیں، آخر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس مصیبت پہ آپ سوچ سوچ کر بار بار ہوتے ہیں؟ تو وہ مصیبت وہ ہے کہ جب میری پھوپھی نے مجھ سے سوال کیا اور خیمے چل رہے تھے تو میں نے مسئلہ شریعت بیان کیا تھا، پہلا حکم بحیثیت امام دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سب اپنے بالوں کا پردہ بنائیں اور خیمے سے باہر چلے جائیں. مگر جب آگ خیمے میں بھڑکنے لگی تو میرے کانوں میں ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی. اب جب میں نے گھر سے آفاقہ ہوا اور میں گھر سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ جلتے خیمے میں ایک کونے میں سکینہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. میں نے سکینہ کی کیفیت دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ میں نے تو یہ اجازت دے دی تھی کہ سب باہر چلے جائیں. تو بھیا آپ نے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ بالوں کا پردہ بنائے مگر مکمل پردہ بن نہیں رہا ہے، ارے بال چہرے کو نہیں چھپا ہوا ہے. یہ وہ سوال ہے کہ کس نے میرے کلیجے کو ہلا دیا. میں نے کہا بہن جان کو بچاؤ. اب یہ بچی جب خیمے سے باہر آئی ہے تو آگ بھڑک چکی تھی، بدولت کے خیمے میں اس بچی کے گردے میں آگ لگ گئی. سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی اور سکینہ خاک پر یا عباس کہہ کے گر گئی. اے چچا عباس. بچی مقتل کی طرف دوڑی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام سید سجاد کی مظلوم میں کیفیت کیا ہے.
زینب نے حفاظت کی، امامت کی، اور اس دن کے بعد میں کبھی سکینہ کا خیال رکھنا، کبھی سید سجاد کا خیال رکھنا۔ جناب زینب نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ زینب تھک چکی ہے،